بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ 17 محرم 1443 ہجری بمطابق 25 اگست 2021 بروز بدھ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ سعودی عرب نے سائنو ویک اور سائنو فارم کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی عرب نے 2 مزید کرونا ویکسین سائنو ویک اور سائنو فارم کی منظوری دی ہے، تاہم اس کے ساتھ مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی تیسری خوراک بھی لینی ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے چینی ویکسین سائنو فارم یا سائنو ویک کی 2 خوراکیں لی ہوئی ہیں وہ مملکت میں داخل ہو سکتے ہیں، تاہم انہیں ان 2 خوراکوں کے ساتھ ایک بوسٹر ڈوز بھی لگوانا ہوگی جو مملکت میں منظور شدہ ویکسین میں سے ایک ہو۔ اس وقت سعودی عرب میں 4 منظور شدہ ویکسین ہیں، جس میں فائزر، ایسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن اور موڈرنا شامل ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کوئی اور ویکسین منظور کی جائے گی تو سرکاری چینل سے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس سے قبل کہا گیا تھا کہ 2 مختلف ویکسین کی 2 خوراکیں لی جا سکتی ہیں۔ بین الاقوامی سائنسی تحقیق کے مطابق یہ طریقہ کرونا وائرس کے خلاف مؤثر ہے۔ تحقیق میں مزید کہا گیا ہے کہ پہلی خوراک کے 3 ہفتوں بعد ویکسین کی دوسری خوراک لی جا سکتی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا سے صحتیاب ہونے والے افراد 10 دن کے بعد ویکسین کی ایک اور خوراک لے سکتے ہیں اور دوسری خوراک کم از کم 3 ہفتے بعد لے سکتے ہیں۔ اگر پہلی خوراک کے بعد کوئی وبا کا شکار ہوتا ہے تو دوسری خوراک 10 دن بعد بھی لی جا سکتی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق منگل کو مملکت میں 353 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ مجموعی کیسز کی تعداد 5,42,707 ہے۔ فعال کیسز کی تعداد 4,377 ہے، جبکہ تشویشناک کیسز کی تعداد 1,108 ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کی جانب سے سفری پابندیوں میں نرمی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ پاکستان نے سعودی عرب کی جانب سے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے مقیم غیر ملکیوں کو مملکت آنے کی اجازت دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارتخانے نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ سفارتخانہ پاکستان سعودی حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے، جس کے تحت اقامہ ہولڈرز اور ان لوگوں کے لیے جو مملکت سے روانگی سے قبل یہاں کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگوا چکے ہیں، پاکستان سے براہ راست پروازوں کی اجازت دی گئی ہے۔ سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ پابندی والے ممالک جن میں پاکستان شامل ہے ان سے تعلق رکھنے والے مقیم تارکین جنہوں نے منظور شدہ ویکسین کی 2 خوراکیں لگوائی ہیں سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ سفیر پاکستان کے مطابق مملکت میں مقیم وہ پاکستانی جو کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لے کر گئے ہیں انہیں واپسی کی اجازت ہوگی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بیان میں کہا ہے کہ اب اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ممنوعہ ممالک سے ایسے مقیم غیر ملکی سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں جو مملکت سے روانگی سے قبل یہاں کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا چکے ہوں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت حکام کا کہنا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے چینی ویکسین سائنو فارم یا سائنو ویک کی 2 خوراکیں لی ہوئی ہیں وہ مملکت میں داخل ہو سکتے ہیں، تاہم انہیں ان 2 خوراکوں کے ساتھ ایک بوسٹر ڈوز بھی لگوانا ہوگی جو مملکت میں منظور شدہ ویکسین میں سے ایک ہو۔ پی آئی اے کا کہنا ہے کہ رش بڑھنے پر سعودی عرب کے لیے مزید فلائٹس چلا سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے مقیم غیر ملکیوں کو مملکت آنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد پاکستان میں سعودی عرب جانے کے خواہش مند افراد کی ایک بڑی تعداد اپنے ٹریول ایجنٹس کے دفاتر کا رخ کر رہی ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے اس حوالے سے بدھ کو اردو نیوز کو بتایا ہے کہ اجازت کے احکامات سعودی عرب کی جانب سے کل رات کو ہی جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پی آئی اے نے سعودی عرب میں فلائٹ آپریشن بند نہیں کیے تھے اور ریاض اور جدہ سے کچھ فلائٹس مسلسل پاکستانیوں کو وطن لے کر آ رہی ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب کی جانب سے جاری ہونے والے احکامات کے بعد وہاں جانے والوں کی تعداد بڑھتی ہوئی ہے تو پی آئی اے فلائٹس کی تعداد بڑھا سکتا ہے۔ سعودی عرب نے منگل کو 2 مزید کرونا ویکسین سائنو ویک اور سائنو فارم کی منظوری دے دی ہے، تاہم اس کے ساتھ مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی تیسری خوراک بھی لینی ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے چینی ویکسین سائنو فارم یا سائنو ویک کی 2 خوراکیں لی ہوئی ہیں وہ مملکت میں داخل ہو سکتے ہیں،
تاہم انہیں ان 2 خوراکوں کے ساتھ ایک بوسٹر ڈوز بھی لگوانا ہوگی جو مملکت میں منظور شدہ ویکسین میں سے ایک ہو۔ سائنو فارم یا سائنو ویک کی منظوری کے بعد اس وقت سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی تعداد 6 ہو چکی ہے۔ دیگر 4 منظور شدہ ویکسین میں فائزر، ایسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن اور موڈرنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایوییشن کی جانب سے جاری شدہ سرکولر کے مطابق وہ عمرہ زائرین جنہوں نے کوئی بھی ایک منظور شدہ ویکسین لگوائی ہو وہ سعودی عرب آنے کے اہل ہوں گے، لیکن ان تمام افراد کو اپنے ممالک کی جانب سے جاری شدہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ رکھنا ہوگا اور سعودی عرب روانہ ہونے سے قبل کرونا وائرس کا PCR ٹیسٹ بھی لازم ہوگا۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں موجود ٹریول ایجنٹس نے نیوز چینل کو تصدیق کی ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس حوالے سے معلومات لینے کے لیے یا تو ان کے دفاتر آ رہی ہے یا فون کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں موجود رحمان ٹریول سے منسلک ٹریول ایجنٹ عمران اختر نے چینل نیوز کو بتایا ہے کہ چونکہ سعودی عرب سفر کی اجازت کی خبر کل ہی میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچی ہے، اس لیے ابھی تک لوگوں کا صرف معلومات لینے کے لیے ان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ہم ابھی سعودی عرب جانے یا عمرہ کرنے والے خواہش مند لوگوں کی تفصیلات لے رہے ہیں اور جیسے ہی ایئر لائنز کی جانب سے مزید احکامات آتے ہیں تو ٹکٹ کی بکنگ کھول دی جائے گی۔ کراچی میں مقیم ٹریول ایجنٹ زاہد کہتے ہیں کہ ابھی لوگ یقیناً ویکسین سے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں، جیسے ہی انہیں معلومات مل جائے گی تو اگلا مرحلہ ٹکٹ بکنگ کا ہوگا اور میرے خیال میں اس کے بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد بکنگ آفس کا رخ کرے گی۔ لاہور میں موجود بلس ٹریول سے منسلک ایجنٹ ایمن کہتی ہیں کہ ان نئے احکامات اور اجازت سے متعلق معلومات لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ اچانک میڈیا کے ذریعے خبر چلی ہے اور اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کس ویکسین کی کتنی ڈوز لگوانی ہیں۔ سعودی کابینہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اتحاد، یکجہتی اور امن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ سعودی کابینہ نے انسداد تجارتی پردہ پوشی قانون میں معافی کے ضوابط کی منظوری دے دی ہے۔ انسداد تجارتی پردہ پوشی قانون میں مذکور خلاف ورزیوں اور جرائم کا سدباب کرنے والے اہلکاروں کے لیے انعامات کے ضوابط بھی جاری کیے گئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی کابینہ نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ورچوئل اجلاس میں سفری دستاویزات کے قانون میں ترمیم کی بھی منظوری دی ہے۔ سعودی کابینہ میں کرونا وبا سے متعلق تازہ اعداد و شمار پر مشتمل رپورٹ پیش کی گئی، جس میں اس بات پر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے کہ مملکت وبا سے نمٹنے میں اہم رکاوٹیں عبور کر چکی ہے۔ اجلاس میں سعودی عرب اور متعدد ممالک کے درمیان ہونے والے مذاکرات اور ان کے نتائج پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مملکت نے مختلف شعبوں میں تعاون کے رشتے مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر یکجہتی بڑھانے اور مختلف بحرانوں اور مسائل سے نمٹنے کے سلسلے میں برادر اور دوست ممالک کی مدد کی ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کابینہ کو بتایا ہے کہ ٹیونس کے صدر قیس سعید سے رابطہ کر کے انہیں اطمینان دلایا ہے کہ سعودی عرب ٹیونس کا امن و استحکام چاہتا ہے اور درپیش صحت بحران سے نمٹنے میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ٹیونس کو صحتی بحران سے نکالنے کے لیے ضروری صحتی امداد روانہ کرنے کے احکام بھی جاری کر دیے۔ وزیر مملکت و رکن کابینہ ڈاکٹر عصام بن سعد نے اجلاس کے بعد SPA کو بتایا ہے کہ کابینہ میں خطے اور دنیا کے اہم حالات پر بھی بحث ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مملکت نے دوبارہ اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب افغانستان میں اتحاد، یکجہتی اور امن و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گا اور یہ مملکت کا تاریخی اور غیر متزلزل موقف ہے اور رہے گا۔ کابینہ نے اس حوالے سے مملکت کے اس موقف کا بھی اعادہ کیا ہے جس کا اعلان اسلامی تعاون تنظیم کے موجودہ سربراہ کی حیثیت سے OIC کے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا تھا۔ کابینہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب افغانستان کے جامع سیاسی تصفیے تک رسائی کے لیے فوری اقدام کو ضروری سمجھتا ہے۔ مملکت نے عالمی برادری سے یہ اپیل بھی دہرائی ہے کہ افغانستان میں ہنگامی انسدادی امداد جلد از جلد پہنچائی جائے اور وہاں امن و خوشحالی میں مدد کے لیے ترقی و استحکام کی کوششوں کا ساتھ دیا جائے۔ سعودی کابینہ نے نئے تعلیمی سال کے آمد پر اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں کھولنے کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا ہے۔ کابینہ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ تمام طلباء، استاد اور استانیہ محفوظ رہیں
تعلیمی اداروں میں سب کی واپسی وائرس سے محفوظ رہے۔ سعودی کابینہ میں کرونا وبا سے متعلق اعداد و شمار بھی پیش کیے گئے ہیں۔ کابینہ نے اجلاس میں 13 اہم فیصلے بھی کیے ہیں۔ کابینہ نے وزیر خارجہ کو اقوام متحدہ کے ماتحت انسانی امور کے رابطے دفتر کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کا اختیار تفویض کیا ہے۔ وزیر ثقافت کو برطانیہ اور آئرلینڈ کے ساتھ ثقافتی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا اختیار دیا، جبکہ کوریا کے ساتھ سعودی کورین ویژن 2030 کے حوالے سے تعاون کی یادداشت کے پروٹوکول کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ نے برطانیہ کی خلائی ایجنسی اور شمالی آئرلینڈ کے ساتھ خلا کے پرامن استعمال کے سلسلے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا اختیار سعودی خلائی ایجنسی کے سربراہ کو دے دیا۔ ایک شخص پر تشدد کر کے موبائل چھیننے والے 5 افراد گرفتار۔ ریاض پولیس نے ایک شخص پر تشدد کر کے اس کا موبائل چھین کر فرار ہونے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد القردیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان میں ایک سعودی اور 4 شامی تارکین ہیں۔ تمام گرفتار شدگان عمر کی دوسری دہائی میں ہیں۔ انہیں خصوصی فورس کے ذریعے گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں مذکورہ افراد نے ایک شخص پر حملہ کر کے اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ بعد ازاں مذکورہ افراد نے اس کا موبائل چھین لیا اور موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ متعلقہ کمیٹی نے ویڈیو کی بنا پر ان کی شناخت کر لی اور بعد ازاں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔